اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم نے ٹاپک شروع کیا ہے پرسنل مینجمنٹ کا، اور پہلی بات ہم نے کہی تھی کہ ڈسپلن اس کا کارنر سٹون ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ ڈسپلن ٹھیک ہو جائے گا تو باقی چیزوں میں بہتری آنے کا امکان بہتر ہو جائے گا۔ دوسرا سب ایلیمنٹ آج ہم لیتے ہیں، وہ ہے آرگنائز ہونا، گیٹ آرگنائزڈ اینڈ یور پرسنل آرگنائزیشن کی بات ہو رہی ہے۔ اب پرسنل آرگنائزیشن میں جیسے میں نے کہا، ایک آپ کی ٹائم مینجمنٹ ہے، پرسنل ٹائم مینجمنٹ ہے، ایک آپ کی رسپانسبلٹیز کی مینجمنٹ ہے جو آپ کے ارد گرد ہیں، ایک آپ کی فائنینشیل مینجمنٹ ہے جس طرح سے بھی آپ کرتے ہیں، اور ایک آپ کی فیوچر کی مینجمنٹ ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے آگے جانے کا پلان کس طرح سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ٹائم مینجمنٹ ہے۔ کچھ بات میں نے ڈسپلن میں بھی کی تھی کہ اپنے ٹائم کی ڈویژن کو ٹھیک کر لیجئے۔ آپ سارے کام کیجئے، بڑا اچھا ہے، کرنے چاہیے، آپ ظاہر کام تو کرنا ہی ہے، آپ کو جاب تو کر ہی رہے ہیں، اس کو بھی آپ مناسب ٹائم دیجئے، بہت زیادہ فالتو ٹائم اس کو مت دیجئے۔ جیسے میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ راتوں کو لوگ بلا وجہ بیٹھے رہتے ہیں دفتروں میں، وہ مت کیجئے۔ آپ اپنے کام پہ توجہ دیجئے، وہ کام کیجئے، پھر آپ اپنی فیملی کو ٹائم دیجئے، ان کا حق ہے، ان کو ضرور ٹائم دیجئے۔ فیملی میں آپ کے بیوی بچے بھی ہیں، آپ کے پیرنٹس بھی ہیں، آپ کے بھائی بہن بھی ہیں، جیسے بھی آپ کے ریلیشنز ہیں، ان سب کو وقت دیجئے۔ پھر آپ اپنے جو آپ کے ذاتی کچھ شوق اگر ہیں اور ہونے چاہیے، کچھ ٹائم اس کو بھی دیجئے۔ یہ ایک بڑا نقطہ ہے ایکچولی۔ ہم ساری عمر اپنا کوئی ذاتی ہم کہ بس جی میں نے تو سب کچھ قربان کر دیا جی، بس بچوں کی خاطر جی میں نے تو اپنے آپ کو بھلا دیا جی، یوں کر دیا جی، فلاں کر دیا۔ اور جب یعنی عمر جب زیادہ ہوتی ہے اور بچے بڑے ہو کے اپنے اپنے کاموں پہ نکل کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد بابا بابی اگر زندہ ہیں تو وہ بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں یوں کر کے، اب ان کے پاس کوئی کام نہیں، زندگی بھر انہوں نے کوئی اپنی ہابی نہیں پالی، نہ انہوں نے کبھی کوئی گارڈننگ کی، نہ انہوں نے کبھی کوئی کتاب پڑھی، نہ انہوں نے کبھی کوئی میوزک سنا، نہ انہوں نے اور کچھ کیا۔ یہ ساری زندگی کے کام ہیں نا، کر لینے چاہیے۔ تو وہ بس آخر میں زندگی بڑی پھر بے کیف اور بڑی شکایتی ہو جاتی ہے کہ جی بس ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں جی، کوئی ملتا نہیں جی، فلاں نہیں ہے، یوں نہیں ہے۔ تو اپنی کوئی نہ کوئی چیز جو آپ کو پسند ہو، اس چیز کو زندہ رکھیے۔ آپ اسے ہفتے میں کتنا ٹائم دیتے ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن دیٹ، لیکن آپ خود سے سوچ لیجئے نا، اپنی ٹائم مینجمنٹ میں ایک حصہ اس کا ضرور رکھیے، اور باقی بھی آپ ظاہر جو چیزیں آپ کے ذمے ہیں وہ اس کو کر لیجئے۔ دوسرے میں نے کہا رسپانسبلٹیز کی مینجمنٹ کیجئے۔ دیکھیے ایز اے رسپانسبل پرسن یو ہیو ٹو کیری رسپانسبلٹی۔ اپنی رسپانسبلٹی بھی کیری کرنی ہے، دیٹ یو کیپ یور ہیلتھ، دیٹ یو کیپ یور تھنگس اوکے، آپ خود بھی ٹھیک رہیں۔ یو ہیو ٹو کیری دی رسپانسبلٹی آف یور فیملی آلسو ان ایوری وے۔ صرف پیسے دینے سے رسپانسبلٹی پوری نہیں ہو جاتی کہ بس میں نے گھر کا خرچہ دے دیا ہے، اب مجھے نہیں پتہ جی میں بڑا مصروف ہوں جی، بس مجھے نہ کچھ چھیڑے، مجھے کوئی نہ پوچھے کیا ہے، اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں جی، بس میں بڑا مصروف ہوں۔ یہ قصہ ہے، معذرت کے ساتھ آپ بالکل مصروف اتنے نہیں ہیں کہ آپ کو کوئی اور چیز سمجھ نہ آتی ہو، آپ آرگنائز نہیں ہیں غالباً، اور اگر آرگنائز نہیں ہیں تو ہو جائیے پھر آرگنائزڈ آپ پھر۔ تو اپنی رسپانسبلٹیز کو بھی مینیج کیجئے، یہ بھی پارٹ ہے اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کا۔ اپنی فائنینشیل مینجمنٹ بھی کیجئے، کہ وہ تو اللہ پاک نے بھی کہا ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں کہ نہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ لو اور نہ اس کو کھلا چھوڑ دو کہ بالکل ہی جو کچھ ہے وہ دے ڈالو۔ تو ایک اعتدال، ایک بیلنس، اٹس اوکے، کبھی کبھی تھوڑی بہت فضول خرچی دل خوش کرنے کے لیے کر لینے میں کوئی ایسی بڑی خرابی نہیں ہے، بشرطے کہ یہ زندگی کا حصہ نہ ہو جائے۔ سو یو نیڈ ٹو کیپ اے بیلنس بٹوین دی ٹو، تاکہ آپ کی زندگی اچھی گزر جائے، اعتدال کے ساتھ گزر جائے اور اچھی خوشی کے ساتھ گزر جائے۔ تو یہ بھی چاہیے۔ اور اپنے فیوچر کی مینجمنٹ میں نے کہا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، آپ نے کچھ سوچا ہے، یا یو ہیو جسٹ لیفٹ اٹ ٹو دی ٹائم کہ بس جی بس جیسے بھی ہوگا جی اللہ کرے گا، ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، بالکل اللہ کرے گا، لیکن ساتھ میں آپ کا کام بھی تو کچھ ہے نا، آپ کے ذمے بھی کچھ کام ہے۔ تو فیوچر مینجمنٹ میں کیا آئے گا؟ ایک تو آپ کو اپنے سکلز امپروو کرنے کی ضرورت ہے، دوسرے آپ کو کوئی نیا سکل سیکھنے کی ضرورت ہے، تیسرا آپ جس طرح سے کام کرتے ہیں اس کو کانسٹنٹلی ریویو کر کے
اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھا، آپ کو آس پاس لوگوں کو دیکھ کے، جو آپ سے بہتر ہیں، آپ سے سینئر ہیں، ان کو دیکھ کے کچھ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان سے کچھ آف اینڈ آن ڈسکشن بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹو پک اپ اے فیو تھنگس، ٹو پک اپ دیئر برینز لیٹس سے، کہ وہ کس طرح سے آپ سے بہتر کام کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کی فیوچر میں انویسٹمنٹ ہے، یہ آپ کی آرگنائز ہونے کے پارٹ میں شامل ہے۔ سو اپنا ٹائم آرگنائز کیجئے، اپنی رسپانسبلٹی آرگنائز کیجئے، اپنے فائنینسز آرگنائز کیجئے، اور اپنے فیوچر میں انویسٹ کیجئے۔ یہ آج کی نشست ہم یہاں پہ روکتے ہیں، چونکہ پچھلی نشست بھی لمبی ہو گئی تھی۔ یہ باتیں ایکچولی ایسی ہیں مائی ڈیئر فرینڈز کہ اس پہ بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، شاید ہونی بھی چاہیے۔ کسی نشست میں کبھی کسی سچویشن میں کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ایک ایک ٹاپک اتنا بڑا ہے، اور بڑے بڑے سے مراد ہے کہ اس کی جہتیں اتنی ہیں، ڈائمینشنز اتنی ہیں کہ ان پہ بہت باتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن چلیے، لیس از مور آج کل بڑا پاپولر ہے کہ تھوڑے کہے کو بہت جانے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔